قراقرم کے دربار میں چنگیزی وفد شکستہ حالت میں واپس پہنچا، اور جب اس نے قاصد کے قتل کی اطلاع چنگیز خان کو دی تو چنگیز خان غصے سے کانپ اٹھا۔ تاریخ جہاں کشائی کا مصنف عطاء الملک الجیونی لکھتے ہیں چنگیز خان آگ بگولا ہو گیا اور پھر تاتاری عقائد کے حساب سے مقدس پہاڑی پر چڑھ گیا اور اپنے فرضی معبود کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اس نے 3 دن اور راتیں اسی طرح گزاری اور پھر نیچے آ کر اعلان کیا، جس طرح آسمان پر 2 سورج نہیں چمک سکتے اس طرح زمین پر بھی 2 شہنشاہ نہیں ہو سکتے۔ چنگیز خان نے خوارزم شاہ کو فوراً پیغام بھیجا، تم نے جنگ کو پسند کیا، اب جو ہوگا سو ہوگا، اور کیا ہوگا یہ خدا کو معلوم ہے۔ اس طرح عالم اسلام پر تاتاریوں کی یلغار کا آغاز ہو گیا، اور ایک قاصد کے قتل کا بدلہ چنگیز خان نے 1 کروڑ مسلمانوں کو قتل کر کے لیا۔ تاتاریوں کی عالم اسلام پر کی جانے والی یلغار تقریباً 12 سالوں پر محیط ہے، چند ایک کے سوا عالم اسلام کے تقریباً تمام بڑے شہر اس کی لپیٹ میں آئے۔ مسلمانوں کی لاشوں کے انبار لگائے گئے، 1 کروڑ سے زائد مسلمانوں کا قتل ہوا۔ بڑے بڑے عالم دین، مجدد، محدث اور مختلف فنون کے ماہر اس سیلاب بلاخیز کی روح میں بہہ گئے۔ عالم اسلام کا آدھے سے زیادہ رقبہ اس سے متاثر ہوا۔ اتنی بڑی تباہی روح زمین پر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ 1219 عیسوی میں چنگیز خان نے اپنی سپاہ کو منظم کرنے کا حکم دیا اور ایک لشکر جرار کے ساتھ خوارزم کی سرحدوں کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ مورخین نے چنگیزی لشکر کی تعداد 7 سے 8 لاکھ تک بیان کی ہے، طبقات ناصری میں 7 لاکھ جبکہ حافظ ابن عساکر نے 8 لاکھ لکھی ہے۔ خوارزم کی سرحدوں کے قریب پہنچ کر چنگیز خان نے ایک لشکر اپنے بیٹے جوجی خان کی سربراہی میں خوارزم کے روایتی راستے سے بھیج دیا اور خود اس عظیم لشکر کو لے کر غیر روایتی اور دشوار گزار راستہ اختیار کیا۔ خوارزم کا جاسوسی نظام ناقص نکلا اور وہ جوجی خان کے لشکر کو چنگیز خان کا لشکر سمجھ کر چنگیز خان کی عسکری چال کا شکار ہو گئے۔ دریائے سیہو کے پار سطح مرتفع پامیر مسلم صوبہ سنکیانگ یا کاشغر کہلاتا ہے۔ خوارزم شاہ اور جوجی کا ٹکراؤ ہو گیا۔ خوارزم شاہ کا لشکر 4 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل تھا اور جوجی خان کے پاس اصل لشکر کا صرف راول دستہ تھا۔ راستے میں جوجی خان کے ساتھ چنگیز خان کا مشہور سالار جبی نویان بھی شامل ہو گیا تھا، مگر پھر بھی تعداد کے حساب سے تاتاری اب بھی خوارزمیوں سے بہت کم تھے۔ دوسری طرف چنگیز خان اپنا اصل لشکر لے کر دشوار گزار پہاڑی راستوں سے خوارزم کی وسط کی طرف منہ سفر تھا۔ چنگیز خان کا منصوبہ خوارزم شاہ کو سرحدی علاقوں میں الجھا کر کمزور کرنا اور پھر اچانک آندھی طوفان کی طرح خوارزم کے وسطی شہر بخارا پر قبضہ کرنا تھا۔ بخارا کی فتح کے بعد اس نے اپنی مہم کو آگے بڑھانا تھا۔ کاشغر کے میدان میں جوجی خان اور خوارزم شاہ میں مارکا لڑا گیا۔ اس مارکے سے پہلے جلال الدین خوارزم شاہ جو اس وقت شہزادہ تھا، اس کی سربراہی میں تتاریوں سے خوارزمیوں کی جھڑپ ہو چکی تھی، جس میں خوارزمیوں کا اچھا خاصا نقصان ہوا تھا۔ بہرحال یہ مارکا خوارزم شاہ کے حق میں بہت برا ثابت ہوا۔ تاتاری اس لڑائی میں بڑی بے جگری سے لڑے اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ تاتاری حملہ آور خوارزم شاہ سے صرف 100 گز فاصلے پر رہ گئے، مگر جلال الدین ہمت اور بہادری کے ساتھ اپنے والد کو بچا کر لے آیا۔ کاشغر کی لڑائی 3-4 دن رہی اور پھر جوجی خان چنگیز خان کی منصوبہ بندی کے تحت پیچھے ہٹ گیا۔ خوارزم شاہ نے اسے تاتاریوں کی شکست سے تدبیر کیا اور اعلان فتح کر دیا، مگر اس 3 روزہ جنگ میں خوارزم شاہ کے دل و دماغ میں تاتاریوں کی ہیبت طاری ہو گئی۔ تاتاریوں کے خوفناک انداز اور لڑنے کے بے خوف اور نڈر طریقہ کار نے خوارزمیوں کو مبہوت کر کے رکھ دیا۔ وہ انہیں کوئی ماورائی مخلوق سمجھ رہے تھے۔ کاشغر سے پیچھے ہٹتے ہی چنگیز خان کا ایک تازہ دم لشکر جوجی خان کے پاس پہنچ گیا اور چنگیز خان نے جوجی کو سرحدی علاقے فتح کرنے کا حکم دے دیا۔ جوجی خان سرحدی علاقے فتح کرتا اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتا ہوا کوکند پر حملہ آور ہو گیا۔ کوکند خوارزم کا عظیم الشان شہر تھا۔ اس کا حاکم تیمور ملک تھا، جس نے بڑی بے جگری اور دلیری سے کوکند کا دفاع کیا، مگر تقدیر کے لکھے کو بھلا کون مٹا سکتا ہے۔ دوسری طرف چنگیزی سالار جبی نویان لشکر سے علیحدہ ہو کر سمرقند کے تاریخی شہر کی طرف حملہ آور ہو گیا۔ ادھر چنگیز خان مرکزی لشکر کے ساتھ بخارا کے عظیم الشان شہر کی طرف بڑھا۔ بخارا، سمرقند
کوکن، اترار، غرض ہر طرف سے تاتاری یلغار کی خبریں خوارزم شاہ تک پہنچنے لگی۔ تاتاریوں سے مرعوب خوارزم شاہ گھبرا گیا اور ایک کے بعد دوسرے شہر سے فرار ہونے لگا۔ اس نے بجائے ایک جگہ رک تاتاریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے لشکر کو سلطنت کے مرکزی شہر کے دفاع کے لیے پھیلا دیا۔ خوارزم شاہ کا یہ اقدام تباہ کن ثابت ہوا اور خوارزم ہر محاذ پر شکست کھانے لگے۔ اب خوارزم شاہ کی تلاش میں تاتاری لشکر اس کا پیچھا کرنے لگے، مگر خوارزم شاہ نے براہ راست مقابلہ سے گریز کیا۔ چنگیز خان کی برق رفتاری کے سبب سال بھر میں خوارزم کی سلطنت کے اکثر علاقے تاتاریوں کے زیر تسلط ہو گئے۔ سمرقند اور بخارا میں تاتاریوں نے مسلمانوں کی لاشوں کے انبار لگا دیے، کھوپڑیوں کے مینار قائم کیے گئے۔ کوکن اور اترار کا حال بھی یہی ہوا۔ حاکم اترار ینال خان، جس نے چنگیزی قافلے کو قتل کیا تھا، اسے زندہ گرفتار کر کے چنگیز خان کے حوالے کر دیا گیا، جسے بعد میں عبرتناک انداز میں قتل کر دیا گیا۔ خوارزم شاہ کا تمام خزانہ تاتاریوں کے قبضے میں آ گیا۔ سب سے بڑھ کر حرم سرا کی خواتین بھی تاتاریوں کے قبضے میں چلی گئی۔ سب سے برا حشر دارالحکومت اور گنج کا ہوا۔ تاتاریوں نے دریا کا رخ موڑ کر پورا شہر غرق کر دیا۔ تاتاری خوارزم شاہ کی بوند سونگتے پھر رہے تھے۔ خوارزم شاہ نے بھیس بدل کر خزر کے ویران جزیرے آپ سکون میں روپوشی اختیار کر لی۔ اس حالت میں چند ہی دنوں میں وہ انتقال کر گیا اور مرنے سے 3 دن پہلے جلال الدین کو اپنا جانشین مقرر کر گیا۔ جلال الدین نے جس وقت حکومت سنبھالی وہ وقت نہایت نازک تھا۔ حکومت سنبھالتے ہی اسے دارالحکومت سے فرار ہونا پڑا اور گنج کے قتل عام میں 12 لاکھ مسلمان شہید کیے گئے۔ اس ہنگامے میں جلال الدین کے 2 بھائی بھی ہلاک ہو گئے۔ اب جلال الدین خوارزم شاہ نے خراسان کے علاقے کا رخ کیا اور بچی کچی سپا کو منظم کرنے کے خیال سے خراسان کا علاقہ بہترین تھا کہ یہ علاقہ بھی تاتاری شورش سے محفوظ تھی۔ جلال الدین کی سپا کو منظم کرتا دیکھ کر چنگیز خان نے ان کا پیچھا کرنے کا حکم دیا۔ دوسری طرف تاتاری وحشیوں نے نسا، نیشاپور، مرو جیسے علم و فنون کے مرکز برباد کر دیے۔ جلال الدین خوارزم شاہ کے تعاقب میں چنگیز خان بذات خود خراسان پہنچ گیا۔ اس دوران ہرات کا علاقہ بھی تاتاریوں کے قبضے میں چلا گیا۔ غرض یہ کہ عجب افراتفری کے حالات میں بھی جلال الدین خوارزم شاہ نے اپنے والد کے برعکس تاتاریوں کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب تاتاریوں کی شورش افغانستان تک پھیل چکی تھی۔ افغانستان کے علاقے میں تاتاریوں کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی قلعے مہینوں کی جنگ کے بعد فتح ہوئے اور کئی ایک پر تاتاریوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اسی دوران قندھار کا معرکہ پیش آ گیا۔ جلال الدین کو اطلاع ملی کہ قندھار کے قلعے کا نہایت سخت محاصرہ کیا گیا ہے۔ اہل قندھار کی مدد کرنے کے لیے جلال الدین اپنی سپاہ کو لے کر پہنچ گیا۔ اہل قندھار کے ساتھ مل کر تاتاریوں کو شکست فاش دی اور یہ پہلا موقع تھا کہ حملہ آور تاتاریوں میں سے ایک بھی زندہ واپس نہ جا سکا۔ قندھار کے معرکے نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کر دیے۔ اب جلال الدین نے غزنی کے علاقے کو اپنا مرکز بنا لیا اور غزنی میں اپنی قوت جمع کرنے لگا۔ دوسری طرف تالقان کے شہر پر چنگیز خان بذات خود حملہ آور تھا۔ غزنی کے حالات سن کر اور قندھار کی پسپائی نے اسے بڑا شرمندہ کر دیا۔ اس نے فوراً غزنی کی طرف ایک لشکر جرار روانہ کیا۔ اس دفعہ جلال الدین نے قلعہ بند ہو کر لڑنے کے بجائے باہر نکل کر تاتاریوں کا مقابلہ کیا۔ 3 دن کی گمسان کی لڑائی کے بعد مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی اور تاتاری پسپا ہو کر پلٹ گئے۔ جلال الدین کی اس فتح نے اہل افغانستان میں روح پھونک دی۔ ایک طرف تو وہ چوک در چوک غزنی کا رخ کرنے لگے اور دوسری طرف افغانستان کے مفتوح علاقوں میں تاتاریوں کے خلاف بغاوت برپا ہونا شروع ہو گئی۔ غزنی کے معرکے کے بعد خراسان کے علاقے میں پھیلنے والی بغاوت کے نتیجے میں تاتاریوں نے مفتوحہ علاقوں میں قتل عام کرنا شروع کر دیا۔ اس قتل عام میں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ اسی دوران تالقان میں مقیم چنگیز خان کو جلال الدین خوارزم شاہ نے پیغام بھیجا کہ عام مسلمانوں کو قتل کرنے کے بجائے میرے لشکر کا مقابلہ کر اور اس کے لیے میدان وہ خود منتخب کرے۔ یہ پیغام چنگیز خان کو آگ بگولا کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے اپنی تمام قوت کو خراسان میں جمع ہونے کا حکم دیا اور پھر اپنے بیٹے تولی خان کو ایک لشکر جرار دے کر غزنی کی طرف روانہ ہو گیا۔ پروان کے میدان میں تولی خان اور جلال الدین کا معرکہ پیش آیا۔ آخرکار گمسان کی لڑائی کے بعد تولی خان قتل ہوا
اور تاتاریوں کی بڑی تعداد جلال الدین کی قید میں چلی گئی۔ چنگیزی یلغار کے دوران یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں تاتاری گرفتار ہوئے تھے۔ پروان کی فتح نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کر دیے تھے۔ تاتاریوں کے ناقابل شکست رہنے کا تصور پاش ہو گیا تھا۔ قریب تھا کہ جلال الدین آگے بڑھ کر خود چنگیز خان پر حملہ کر دیتا اور اسے خراسان سے دھکیلتا ہوا ماورا النہر کے علاقوں میں لے جاتا، مگر قسمت کو یہ منظور نہ تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں مسلمانوں کو اپنوں ہی نے زیادہ نقصان پہنچایا۔ اس دفعہ بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ پروان کے مال غنیمت میں ایک بیش قیمتی گھوڑے پر سلطان جلال الدین کے دو نہایت اہم امراء امین الملک اور سیف الدین میں جھگڑا ہو گیا۔ بات قتل و غارت گری تک پہنچ گئی۔ امین الملک سلطان کا رشتہ دار تھا۔ سیف الدین نے جلال الدین پر اقربا پروری کا الزام لگاتے ہوئے لشکر اسلام سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نازک موقع پر سلطان جلال الدین گھبرایا اور سیف الدین کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر سیف الدین نہ مانا اور اپنی حامی امراء کے ساتھ فوج کا ایک بڑا حصہ لے کر جلال الدین سے الگ ہو گیا۔ جلال الدین خوارزم شاہ کی کمر ٹوٹ گئی، اس کی فوج میں پھوٹ پڑ گئی تھی۔ چنگیز خان کو اس کا علم ہوا تو اس نے موقع غنیمت جان کر سلطان پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس دفعہ چنگیز خان بذات خود اپنا لشکر لے کر نکلا۔ قلیل فوج کے ساتھ چنگیز خان کا مقابلہ مشکل تھا۔ جلال الدین نے اس وقت فیصلہ کیا کہ بچی کچی سپاہ لے کر فرار اختیار کیا جائے تاکہ تیاری کا مناسب موقع مل سکے۔ جلال الدین خوارزم شاہ نے باغی امراء کی طرف راہ فرار اختیار کی تاکہ راستے میں ان کو سمجھا بجھا کر واپس ملانے کی کوشش کرے، مگر چنگیز خان کی طوفانی رفتار کے باعث اسے ہندوستان کا رخ کرنا پڑا۔ چنگیز خان کسی صورت نہیں چاہتا تھا کہ جلال الدین باغی امراء کو ساتھ ملانے میں کامیاب ہو، نہ ہی وہ جلال الدین کو دریائے سندھ پار کر کے ہندوستان میں داخل ہونے کا موقع دینا چاہتا تھا کہ وہ سلطان التمش کے پاس پناہ حاصل کر لے۔ یہی وجہ تھی کہ چنگیز خان برق رفتاری سے جلال الدین کا تعاقب کر رہا تھا۔ دوسری طرف جلال الدین خوارزم شاہ اپنی بچی کچی سپاہ کو بچا کر ہندوستان میں سلطان التمش کے پاس پناہ لینا چاہتا تھا۔ ضلع اٹک کے علاقے میں باغ نیلاب کے ساتھ دریائے سندھ کے ساحل پر چنگیز خان نے جلال الدین خوارزم شاہ کو جا لیا۔ تاتاریوں اور خوارزمیوں میں خوفناک لڑائی لڑی گئی۔ جلال الدین کو اندازہ تھا کہ یہ جنگ اس کی فنا اور بقا کی جنگ ہے۔ تاتاریوں کے ہاتھوں جلال الدین کا لشکر برباد ہو گیا۔ اس واقعے کی تفصیل پارٹ 1 میں پیش کی گئی ہے۔ 24 نومبر 1221 عیسوی کو یہ معرکہ پیش آیا تھا جس میں خوارزم شاہ نے جواں مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دریائے سندھ کو عبور کر لیا۔ باقی تمام سپاہ سوائے چند ایک کے تاتاریوں کے ہاتھوں شہید ہو گئی۔ دریائے سندھ عبور کر کے جلال الدین کے چند ساتھی اپنے سلطان کے پاس پہنچ گئے۔ لٹا پٹا یہ شاہی قافلہ دہلی کے سلطان التمش کی طرف چلا گیا۔ ادھر چنگیز خان نے تاتاری لشکر جلال الدین کے پیچھے روانہ کیے، مگر وہ ان کی پہنچ سے بہت دور نکل گیا۔ تاتاری لشکر نے ملتان، لاہور، پنجاب کے دیگر شہروں پر حملہ کر دیا۔ تاتاریوں کا ایک اور لشکر بلوچستان کی سمت خزدار کی طرف تباہی پھیلاتا چلا گیا، مگر موسم گرما شروع ہو گیا اور ہندوستان کی گرمی منگولیا کے سرد علاقوں کے باشندوں کو راس نہیں آئی اور وہ بیمار پڑنے لگے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے چنگیز خان نے واپسی کا سفر اختیار کیا۔ دوسری طرف التمش نے کھل کر جلال الدین کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا۔ مجبوراً جلال الدین نے ہندوستان کی چھوٹی چھوٹی ہندو ریاستوں کو فتح کر کے اپنا لشکر منظم کرنا شروع کیا۔ ہندوستان میں چھوٹی سی مملکت بنانے کے بعد جلال الدین نے عراق کا رخ کر لیا۔ تاتاریوں کے خلاف جلال الدین کی جد و جہد 10 سال تک جاری رہی۔ چنگیز خان کا اسی دوران انتقال ہو گیا، مگر اس کے جانشینوں نے مسلمانوں کے خلاف بربادی کا سلسلہ جاری رکھا جو بڑھتے بڑھتے ایران کے شہر قم تک پہنچ گیا۔ عالم اسلام کے خلاف تاتاریوں کی دست درازیاں جاری رہی اور جلال الدین تنہا سلاب بلاخیز کے آگے بند باندھتا رہا۔ اس نے کئی دفعہ تاتاریوں کے خلاف اتحاد بنانے کے لیے خطے کے دیگر مسلم حکمرانوں کی منت سماجت کی۔ بغداد کے خلیفہ ناصر کو ساتھ ملانے کے لیے وہ خود بغداد پہنچا، مگر بجائے مدد کرنے کے خلیفہ بغداد نے جلال الدین کے لشکر پر حملہ کر دیا اور درباری سازشوں اور اپنوں کی غداریوں سے جلال الدین کمزور ہوتا چلا گیا۔ آخر 1231 عیسوی میں تاتاریوں کے خلاف 10 سال جد و جہد کر کے یہ عظیم مجاہد خاموشی سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ویرانوں میں بھیس بدل کر روپوش ہو گیا۔
کئی سال تک یہ افواہ پھیلی رہی کہ وہ کسی نامعلوم جگہ پر تاتاریوں کے خلاف منظم ہو رہا ہے اور تاتاری اس کی بو سونگتے رہے، مگر جلال الدین پھر دوبارہ کسی کو نظر نہیں آیا۔ بعد میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کر کے خلافت عباسیہ کا خاتمہ کر دیا اور بغداد کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی نئی داستان رقم کی۔ اس طرح خلیفہ بغداد کی سازش اپنے انجام کو پہنچی۔